پیر صاحب کے لیے ہر 6 ماہ کے بعد غصہ چلا جاتا ہے، کبھی باپ کے لیے جوتا نہیں نصیب ہوا۔ پیر صاحب کے لیے ہر سال کے بعد نیا حقہ چلا جاتا ہے، نیا جوڑا چلا جاتا ہے، کبھی ماں کو بھی لے کے دیا یار، تقریر ختم ہو گئی میری، کبھی ماں کو بھی لے کے دیا، ماں گھر میں بھی لگتی رہتی روتی رہتی، ماں کو جوتا نصیب نہیں ہوتا 400 والا بھی، پیر صاحب کے لیے 4000 والا۔ تھوڑا سا آپ بھی غور کریں یار، پیروں سے محبت کریں۔ لیکن اگر باپ ناراض گھر میں بیٹھا باہر بیٹھا ہو، پیر صاحب گھر میں بیٹھے ہوں تو پیر صاحب کو شرم نہیں آتی؟ حضور غوث پاک حضور داتا علی حجویری کے پیر صاحب تھے حضرت ابو القاسم، آپ فرماتے ہیں کہ اگر پیر اس لائق نہ ہو نا، اوپر سے مرید بھی اس لائق نہ ہو، تو دونوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ پیر بھی اس لائق نہ ہو، اوپر سے مرید بھی اس لائق نہ ہو، دونوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، دونوں نہیں بچتے۔ تو اس لیے آپ تھوڑا سا غور کیا کریں، ماں باپ کے ساتھ پیار کیا کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کیا کریں۔ خدا را ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، ماں باپ بہت بڑا تحفہ ہے۔ ایک بندہ اس نے منت مانی، حضور میرا کام ہو جائے گا میں جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا، تو بعد میں آ کے کہتا ہے حضور میرا کام تو ہو گیا، تو کجا من کجا، جنت کا میں غریب کا، میں جنت کو کیسے چوم سکتا ہوں؟ حضور مسکرا کے فرماتے تیرا باپ زندہ ہے کیا؟ یا رسول اللہ میرا باپ زندہ ہے۔ فرمایا جا نس کے جا اپنے باپ دی پشانی تو چم لے، تو میں محمد کہنا تو جنت دا دروازہ چم لے۔ تو کبھی باپ کو چومے؟ پیر صاحب سے اتنی معافی مانگتے ہو، کبھی باپ سے بھی معافی مانگتا بھی کوئی چھاڑ دیو۔ پیر صاحب کو ساری رات دباتے رہتے ہو، باپ کو دبانا 10 منٹ نصیب نہیں ہوتا۔ باپ خون پسینے کی کمائی کر کے تجھے پالتا ہے، بیچاری کی ساری زندگی مشقت میں گزر جاتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے تمہیں پال پال کے۔ بچوں کو شرم نہیں آتی، بچوں کو بھی یاد چاہیے اپنے باپ کا ساتھ دیں۔ جوان بچے ہو جاتے ہیں، باپ ان کو دیکھ دیکھ کے بیچارہ خوش ہوتا رہتا ہے، وہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، رات کو تھکا ہوا گھر میں آتا ہے۔ بیٹوں کو اتنا نصیب نہیں ہوتا کہ اپنے باپ کو دعائی دیں۔ ایک بندہ آ کے حضور سے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے حالات بڑے ماڑے ہو گئے، میرے رزق چ برکت نہیں رہی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تیرے پیو دے اگے تے نہیں چلدا، کدھر اپنے پیو تو اگے کے ہو کے نہیں ٹردا؟ حضور تو میں تیرے رزق میں کیسے برکت ہوگی؟ تو اپنے باپ سے بھی ایڈوانس چلتا ہے۔ یار گھر میں کوئی بزرگ آ جائیں تو ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، تیرے باپ سے بڑھ کے کون بزرگ ہے؟ تو اپنے باپ کا نطفہ ہے، تیرا باپ نہ ہوتا تو نہ ہوتا۔ بندہ کہتا ہے بابا جی ویلو تہاڈی اولاد ایڈی چنگی ہے، میں 5 ٹائم دا نمازی ہاں۔ تو بزرگ مسکرا کے فرماتے ہیں پتر تو نہیں چنگا، میں چنگا۔ تو ادن چنگا ہوئے گا جدن تیری اولاد نماز پڑھے گی، حیے تک تو میں ہی چنگا نا کہ تو میرا پتر ہے تے میری وجہ تو نماز پہ پڑھنا ہے، تو جدن تیری وجہ تو تیری اولاد پڑھے گی ادن تو چنگا ہوئے گا۔ تو سمجھنا میں چنگا؟ خدا را اپنے ماں باپ سے محبت کیا کرے۔ آج کا سبق بھی ہے، حضور کی آنے کی وجہ بھی یہی ہے، حضور نے آ کے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اگر ہم ہدایت ہی نہ پا سکے تو نعرے جتنے مرضی لگا لیں۔ ایک بندے نے پوچھا یا علی سرکار آپ کے بچے آپ کی خدمت کیسے کرتے ہیں؟ مولا علی سے پوچھ رہے ہیں۔ بندے نے سوال کیا سخی آپ کے بیٹے ہیں امام حسن امام حسین، آپ کا کیسے ادب کرتے ہیں؟ فرمایا جس چھت کے نیچے میں بیٹھ جاؤں میرے بچے کبھی اس چھت پر سوار نہیں ہوئے، میرے تو بچے کبھی اس چھت پر سوار نہیں ہوئے کہ ہمارے بابا نیچے بیٹھے، ہمارے بابا نیچے بیٹھے۔ مولا جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کیسے کھاتے ہیں؟ فرمایا میرے بیٹے انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارے بابا پہلے نوالا توڑے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے باپ کو پسند ہو تو ہم کھا جائیں۔ یار یہ تربیت ہونی چاہیے نا بچوں، باپ آئے گھر میں کھڑے ہو کے استقبال، ابا جی میں خدا کی قسم کھاتا کہتا ہوں اللہ دے بندیو اگر اسی اپنے پیو نال اچھے ہوں گے ساڈیاں اولاداں بھی ساڈے نال اچھیاں ہوں گیاں، تو جی ایسا اپنے ابیاں نوں کھوہاں چ سٹیا ہوئے گا، ذلیل کیتا ہوئے گا، تو پھر ساڈے محراب کسے کم دے نہیں، سانوں بھی جتیاں پینیاں نے۔ سجنوں بچنا کسی نے نہیں، اسی پینڈو لوگ ہاں، سادے لوگ ہاں، پنڈ داری دے بندے ہیں، ساڈے چ تھوڑا جہا شعور آ گیا، لیکن شعور دا نام اے نہیں کہ تسی ماں باپ نوں بھول جاؤ، شعور ہے کہ تسی اپنے ماں باپ دے نال رہو۔ بڈھا پیو نہ رات نوں گھر آندا تے اپنے پتر نوں تربیت نہیں کردا، پیو اپنے کمرے وچ جا کے کمبل لے کے سو جاندا ہے تے پتر اپنی خرمستیاں چ ہوندے نے، آندے نے ساڈا ابا سانوں کدی سمجھایا ہی نہیں، ساڈے ابے نے سانوں کدی نہیں سمجھایا، ساڈی گل ہی نہیں ہے، ساڈا ابا کدی ساڈے اگے نہیں بولیا۔ فرمایا تو کتنا بدبخت ہے کہ تیری بدتمیزی کی وجہ سے تیرا باپ تجھ کو ہدایت نہیں کر رہا۔
وہ جس کا باپ اپنے بیٹے کو برملا ہدایت نہیں کر سکتا وہ بیٹا کبھی بھی تربیت یافتہ نہیں ہو سکتا. جس کا باپ ایسے تربیت اوہ ادھر آئے کن پڑھ رہے جی ابا اوہ ادھر آئے فلانا کم کر جی ابا جی اینو کہندے نے ابا تے اے ہوندا ہے پتر. اگر باپ کہیں اور بیٹا کہیں اور، خدا را اپنی بیٹیوں سے پیار کریں، بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں. بیٹیاں بہت قیمتی اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے. حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور ان کا نکاح کیا، ان کی تربیت کی اور ان کی شادی کر دی، میں محمد اعلان کرتا ہوں جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلی ہیں. بیٹیاں بوجھ ہیں؟ بیٹیاں بوجھ ہیں؟ نہیں. حضور کے آنے سے تو پتہ چلا ہے یہ آمد ہی ہے حضور کی. ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضور اگر 3 بیٹیاں اللہ نے دی ہی نہیں. فرمایا جس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں نا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے. حضور نے فرمایا کہ میں پھر بھی اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلی ہیں. ایک صحابی اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضور جس کے پاس 2 بھی نہیں ہیں. فرمایا جس کے پاس 1 بیٹی بھی ہے وہ بھی میرے ساتھ جنت میں. تو پتہ چلا بیٹی تو جنت کی ٹکٹ ہے، بیٹی جنت کی ٹکٹ ہے. اور بیٹیوں کو بہت سمجھا جاتا ہے. بیٹی وجہ ہے نسل کی. ہمیں بھی کسی بیٹی نے جنم دیا ہے، کسی کی بیٹی تھی. جو ہماری ماں ہے نا وہ کسی کی بیٹی تھی جس نے ہمیں جنم دیا ہے. تو ہماری ماں جو کسی کی بیٹی تھی وہ اپنے باپ کے لیے کا بوجھ تھی جس نے ہمیں جنم دیا. آج ہم جتنے بندے بیٹھے ہیں وہ کسی ماں کی ہم ہی اولاد ہے نا. ہم ایک ماں کی اولاد ہے نا. تو اس ماں کی کتنی ہم پر کرم نوازی ہے کہ جس نے جنم دیا. تو جس ماں نے اتنی تکلیف سہی اس ماں کے لیے ہم تھوڑی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. تو خدا را ماں باپ کے ساتھ محبت کریں. اللہ کریم ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.